کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو انٹرسٹنگ اینڈ جینین کنٹینٹ ملے گا۔ امل اب فلہ احوال ثلاثن، باپ کے 3 حالات ہیں۔ نمبر 1 سدس، یعنی کل ترکے کا 6واں حصہ ملے گا باپ کو اس صورت میں جبکہ مرنے والے کی اولاد مذکر ہو، یعنی بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، سکڑ پوتا ہو، تو اس صورت میں سدس۔ اور دوسری حالت باپ کی یہ ہے کہ اگر صرف اولاد مؤنث ہے، میت کی اولاد مؤنث ہے، تو باپ کو، میت کے باپ کو 6واں حصہ ملے گا اور بچ جائے گا مال تو بحیثیت اسبا کے لیں گے۔ یہ 2 حالت ہوئی۔ تیسری حالت یہ ہوئی کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو باپ کو خالص اسبا، باپ خالص اسبا ہونے کی حیثیت سے حصہ پائیں گے۔ پھر سنیے، باپ کی 3 حالت ہے۔ ایک ہے سدس، دوسری حالت سدس مال اسبا، یعنی 6واں حصہ بھی ملے گا اور اسبا ہونے کی حیثیت سے بھی حصہ پائیں گے۔ نمبر 3 خالص اسبا، جس کو اسبا محض کہتے ہیں، خالص اسبا، تو 6واں حصہ اس صورت میں ملے گا باپ کو جبکہ مرنے والے کی اولاد مذکر ہو۔ اولاد مذکر کا مطلب بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ دوسری حالت میں نے بتائی کہ سدس اور اسبا، سدس اور اسبا اس صورت میں ملے گا باپ کو جبکہ مرنے والے کی، میت کی اولاد مؤنث ہو، صرف اولاد مؤنث ہو، یعنی بیٹی ہو، پوتی، بیٹی ہو، پوتی ہو، تو اس صورت میں میت، اس صورت میں باپ کو 6واں حصہ اور بچ جائے گا مال تو بحیثیت اسبا کے پائیں گے۔ تیسری حالت جو ہے خالص اسبا کی ہے، جبکہ میت کی اولاد نہ ہو تو خالص اسبا ہوں گے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میت جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کی 2 حالت ہے۔ آیا انتقال کرنے والے کی، مرنے والے کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے تو خالص اسبا، اگر اولاد ہے تو اولاد مذکر ہے یا مؤنث، اگر اولاد مذکر ہے تو 6واں حصہ، اگر اولاد مذکر نہیں صرف خالص اولاد مؤنث ہے تو 6واں حصہ اور اسبا۔ یہ ہو گیا، یہ باپ کی 3 حالتیں ہوئی۔ دیکھیے، اما الاب فلہ احوال ثلاث، بہرحال باپ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ الفرض المطلق، فرض المطلق کی تشریح کر رہے ہوا سدس، یعنی 6واں حصہ، وذالک مع الابن او ابن الابن ان سفل، اور 6واں حصہ ملے گا مرنے والے کے بیٹے کی موجودگی میں یا پوتے کی موجودگی میں، ان سفلا اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی پوتا ہو، پڑپوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، سکڑ پوتا ہو۔ یہ دوسری حالت والفرض والتعصیب معا، یعنی 6واں حصہ ملے گا اور خالص اسبا ہوں گے۔ وذالک مع الابنۃ او ابنۃ الابن وان سفلت، وہ کب؟ بیٹی کی موجودگی میں یا پوتی کی موجودگی میں اگرچہ نیچے تک ہو، اگرچہ نیچے تک ہو۔ یہ 2 حالت ہے۔ والتعصیب المحض، اور خالص اسبا، وذالک عند عدم الولد وولد الابن، اور وہ اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ ولد کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ سراجی میں، جب سراجی میں ولد کا لفظ آئے تو اس سے مذکر اولاد اور مؤنث اولاد دونوں مراد ہیں۔ وولد الابن، اور بیٹے کی اولاد مذکر و مؤنث نہ ہو، ان سفلا اگرچہ نیچے تک ہو۔ یہ باپ کی حالت ختم۔ باپ کی پھر سنیے 3 حالت ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر اولاد نہیں ہے تو خالص اسبا ہے، اگر اولاد ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں،
مذکر اولاد ہوگی یا مؤنث. اگر مذکر اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مذکر اولاد نہیں ہے صرف مؤنث اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور خالص اسباب بھی ہوں گے. یہ تین حالتیں ہوئی. پہلی حالت سدس، دوسری حالت سدس مال اسبا، اور تیسری حالت خالص اسبا. تیسری حالت خالص اسبا کی ہے. یہ ہو گئی. احوال الجد صحیح یعنی جد صحیح دادا ابو الاب، اس کے چار حالات ہیں. تین حالت تو باپ کے مثل ہے یعنی سدس مال اسبا اور خالص اسبا، اور چوتھی حالت محجوب کی ہے، محروم کی ہے. چوتھی حالت محجوب کی کیا ہے؟ جب میت کا باپ موجود ہو تو دادا جو ہے محجوب ہو جائے گا، اس لیے کہ دادا کو میت کے باپ کے واسطے سے ملتا. جب باپ موجود ہے تو دادا محجوب ہو جائے گا، دادا کو حصہ نہیں ملے گا. یہ چار حالتیں ہیں. تین حالت مثل اب کے، جو اب کی حالت ہے باپ کی حالت ہے تین حالت، اسی طرح دادا کی. اور چوتھی حالت جو ہے وہ محجوب کی ہے. محجوب اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والے کا باپ موجود ہو اور دادا موجود ہو تو مرنے والے کے باپ کو ملے گا اور دادا محجوب ہو جائیں گے باپ کی وجہ سے. یہ ہے. اب اس کو سنیے. والجد الصحیح کالاب الا فی اربع مسائل. جد صحیح مثل باپ کے ہے، یعنی جس طرح باپ کی تین حالتیں ہیں اسی طرح دادا کی بھی تین حالتیں ہیں، مگر چار صورتوں میں، چار مسئلوں میں. چار مسئلہ یہ پڑھیں گے جد صحیح میں جا کر، وہ مقاسمۃ الجد میں آگے جا کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر سنیے کہ چار مسئلوں میں اور باب میں فرق ہے. اب اور جد میں چار صورتوں میں فرق ہے دونوں میں. پہلی صورت کیا ہے یہ اس میں ذکر نہیں کیا، حاشیہ میں بتا دے رہا ہوں. باپ کی موجودگی میں دادی محروم ہوتی ہے، باپ کی موجودگی میں دادی محجوب ہوگی، لیکن دادا کی موجودگی میں دادی محجوب نہیں ہوتی ہے. یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ماں باپ زوجین میں سے کسی کے ساتھ ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو ماں کو ثلث ماں بقیہ ملے گا، اور اگر دادا موجود ہو بجائے باپ کے تو اس صورت میں ماں کو ثلث کل ملے گا. یہ دوسرے دو باپ اور دادا میں دو فرق. تیسرا فرق یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے حقیقی بھائی بہن و اللاتی بھائی بہن محجوب باپ کی وجہ سے، لیکن دادا کی وجہ سے محجوب. دادا کی وجہ سے جو ہے یہ مختلف ہی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محجوب جس طرح باپ کی وجہ سے محجوب بھائی بہن، اسی طرح دادا کی وجہ سے محجوب. صاحبین کے نزدیک بھائی بہن دادا کی موجودگی میں حصہ پائیں گے. اور چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر موتق کا باپ ہے اور موتق کا بیٹا ہے تو موتق کے بیٹے کی موجودگی میں آزاد کرنے والے کا بیٹا ہے اور آزاد کرنے والے کا باپ ہے، تو غلام نے کمایا، اس کا نسبی رشتہ دار نہیں ہے، تو موتق کے بیٹے کو ملے گا اور موتق کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر موتق کے باپ کی جگہ موتق کا دادا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ موتق کا دادا ہو اور موتق کا بیٹا ہو یعنی آزاد کرنے والے کا بیٹا ہو تو بیٹا کے موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملے گا. یہ چار حالتیں بتائی ہیں. یہ کہا اللہ فی اربع مسائل، اس کی وضاحت کر دی. یہاں پر ضرورت نہیں تھی، ایک مزید ایسے علم کے اضافے کے لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا، ورنہ یہاں پر یہ بحث نہیں ہے. یہاں پر بحث یہ ہے کہ دادا کی چار حالتیں ہیں، تین حالتیں باپ کی طرح اور ایک حالت محجوب کیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادا محجوب. اگر باپ موجود ہو تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا. یہ ہے. اس کے بعد دیکھیے ترجمہ کر دے رہا ہوں. والجد الصحیح کالاب، جد صحیح یعنی دادا، تعریف نیچے آئے گی، مثل باپ کے ہے. جس طرح باپ کی تین حالتیں ہیں اسی طرح جد صحیح کی بھی تین حالتیں ہیں. اور جد صحیح کسے کہیں گے؟ ابو الاب، باپ کے باپ. الا فی اربع مسائل، مگر چار مسئلوں میں. وسنذکر فی مواضع، اس کو ہم انشاءاللہ چار مسئلوں کو بیان کریں گے، باپ اور دادے کا فرق آئندہ. وَيَسْقُطُ الْجَدْ، چوتھی حالت یسقط الجد بلا، باپ کی وجہ، میت کے باپ کی وجہ سے دادا ساقط ہو جائیں گے، دادا کو حصہ نہیں ملے گا. لأن الاب اصل فی قرابت الجد للمیت، اس لیے کہ باپ اصل ہے
دادا کا رشتہ میت سے جوڑنے میں، دادا کا رشتہ میت سے جوڑنے میں باپ جو ہے اصل ہے، اس لیے کہ باپ ہی کے واسطے سے دادا ہے، تو واسطہ کے رہتے ہوئے ذو الواسطہ محجوب ہوتا ہے۔ والجد صحیح هو الذی لا تدخل فی نسبت الی المیت ام، اور کہہ رہے جد صحیح آیا تھا، جد صحیح کی تعریف کیا ہے کہ میت سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ نہ ہو، ماں کے واسطے سے نہ ہو، وہ جد صحیح ہے، بلکہ باپ کے واسطے سے ہو، ابو الاب، اس لیے دادا کو ابو الاب کہتے ہیں، باپ کے واسطے سے ہے، اور ماں کے واسطے ام الاب، باپ کی ماں، یا ابو الام، ماں کا باپ وہ نانا ہوگا، دادا نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر ماں کے واسطے سے ہو تو نانا ہے، اور ماں کا واسطہ نہ ہو تو دادا ہے، یہ ہے۔ پھر سنیے دادا کی 4 حالت، پہلی حالت سدس، دوسری حالت سدس مال اسبا، تیسری حالت خالص اسبا، اور چوتھی حالت جو ہے محجوب کی ہے، محجوب باپ کی موجودگی میں۔ احوال و اولاد الام، اخیافی بھائی بہن، ولد ام کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن، بھائی بہن کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے سگی، ایک ہے اللاتی بہن بھائی، اور ایک ہے اخیافی بھائی بہن۔ تو سگی ماں باپ ایک ہو اس کو سگی کہتے ہیں، اللاتی باپ ایک ہو ماں دونوں کی الگ الگ ہو تو آپس میں اللاتی، اور اس کے بعد جو ہے اما اولاد الام فحوال ثلاث، بہرحال اخیافی بھائی بہن کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایک ہو تو سدس ملے گا، اگر ایک سے زائد بھائی بہن ہو تو سدس ملے گا، اور تیسری حالت محجوب کی ہے، محجوب یہ ہے کہ اصل مذکر ہو یعنی باپ دادا ہو، یا فرع مطلق ہو یعنی فرع مطلق بیٹا بیٹی ہو، تو اس صورت میں جو ہے اخیافی بھائی بہن محجوب۔ پھر سنیے اخیافی بھائی بہن کی 3 حالتیں ہیں، نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث، نمبر 3 محجوب۔ سدس کب ملے گا؟ جب ایک تنہا ایک ہو اس صورت میں سدس، اور جب ایک سے زائد ہوں بھائی بہن تو ثلث ملے گا، اور ثلث میں آپس میں تقسیم کر لیں گے، بات نہ کرو۔ اور محجوب یہ ہے کہ اصل مذکر ہو، اصل مذکر کا مطلب یہ ہے کہ باپ، میت کا باپ دادا ہو، تو اس صورت میں جو ہے خیافی بھائی بہن محجوب، یا فرع مطلق ہو، فرع مطلق کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ہو، لڑکا لڑکی ہو، پوتا پوتی ہو، تو اس صورت میں اخیافی بھائی بہن محجوب۔ اب سنیے بار اما اولاد الام، بہرحال اخیافی بھائی بہن فاحوال ثلاث، 3 حالتیں ہیں، السدس للواحد، ایک کے لیے سدس، والثلث للاثنین فصاعدا، اور 2 سے زیادہ ہوں تو ثلث، ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، اور اگر مذکر مؤنث تقسیم میں برابر ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ بھائی ہے اور بہن ہے، کبھی برابر حصہ 1/3 کا لیں گے، ثلث میں برابر ہی نہیں، للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا کہ بھائی کو دوہرا ہوگا اور بہنوں کو ایک ہرا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ دونوں بھائی بہن برابر ہیں۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْابْنِ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یسقطون اور ساقط تیسری حالت ہے، اخیافی بھائی بہن ساقط ہوں گے بالولد و ولد الابن، میت کے لڑکا لڑکی کی وجہ سے، یا میت کے لڑکا لڑکی کی وجہ سے، یعنی پوتا پوتی کی وجہ سے، یا بیٹا بیٹی کی وجہ سے، یا محجوب، اسی کو میں نے بالفاظ دیگر فرع مطلق کہا ہے۔ فرع مطلق مطلب یہ ہے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اس کی وجہ سے۔
वही सफला अगरचे नीचे तक हो, पोता पर पोता लकड़ पोता, पोती पर पोती लकड़ पोती सकड़ पोती ये हो। वबिल अब वलजद बिल इत्तफाक, हमने कहा उसूल मुज़क्कर यही है, बाप की वजह से महजूब और दादा की वजह से बिल इत्तफाक महजूब ये है। तो खुलासा ये है कि बाप अखियाफी भाई बहन की तीन हालत, एक हालत सुदुस, दूसरी हालत सुलुस, तीसरी हालत महजूब। पहली हालत सुदुस की है जबकि तनहा एक हो, और सुलुस एक से जायद हो, और महजूब जो है उस असले मुज़क्कर हो या फ़रए मुतलक हो, तो उस सूरत में अखियाफी भाई बहन महजूब। अम्मा लिज़ौज फ़हालतान, बहरहाल शौहर की दो हालतें हैं। अगर मरने वाले की औलाद है तो शौहर को रुबू मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो शौहर को निस्फ हिस्सा मिलेगा। मरने वाली बीवी चाहे इसी शौहर से औलाद हो चाहे दूसरे शौहर से औलाद हो, अगर औलाद है तो रुबू, औलाद नहीं है तो निस्फ मिलेगा। अब सुनिए, अम्मा लिज़ौज फ़हालतान अल-निस्फ़ु इंदा आदमिल वलदि व वलदिल इब्नि इन सफल, और कल निस्फ मिलेगा जबकि औलाद ना हो, मरने वाले की औलाद ना हो, यानी बेटा बेटी ना हो, वो वलदिल इब्नि या बेटे की यानी बेटा बेटी पोता पोती ना हो, अगरचे नीचे तक है। वरुबु माल वलदिल व वलदिल इब्नि व इन सफल, और दूसरी हालत शौहर की रुबु मिलेगा जबकि मरने वाले की औलाद मौजूद है, औलाद दर औलाद मौजूद है, तो उस सूरत में रुबु मिलेगा। मौलाना म्यूट कर दीजिए। अच्छा, अभी अब फिर जैसा ही कर रहे हैं उसके बाद म्यूट करेंगे। शुरू से मैंने पहले पढ़ाया बाप की हालत। बाप की तीन हालतें हैं, सुदुस माल असबा और खालिस असबा। तो बाप की जो तीन हालतें पढ़ाई, सुदुस जब ये औलादे मुज़क्कर हो तो सुदुस, और सिर्फ औलादे मुअन्नस हो तो सुदुस और असबा, और औलाद बिल्कुल ना हो तो खालिस असबा। इसी तरह मैंने पढ़ाया जद यानी दादा की चार हालतें, तीन हालत मिसरे बाप के, सुदुस माल असबा और खालिस असबा। सुदुस जबकि यानी ये सुदुस उस सूरत में जबकि औलाद मुज़क्कर हो मरने वाले की, और औलाद मुअन्नस सिर्फ हो तो कह रहे हैं कि छठा हिस्सा मिलेगा और असबा, और अगर औलाद नहीं है तो खालिस असबा दादा को। और एक हालत महजूब की है, महजूब उस सूरत में है जब बाप मौजूद हो तो दादा महजूब हो जाएंगे, बाप अगर मौजूद है तो दादा मौजूद। उसके बाद तीसरी अखियाफी भाई बहन, अखियाफी भाई बहन की मैंने तशरीह की, माँ एक हो और बाप उनके अलग अलग हो। मतलब एक आयशा है, आयशा का निकाह बकर से हुआ, उससे औलाद हुई, फिर आयशा बकर का इंतकाल हो गया या तलाक ले गया, उसके बाद जो है जैद से शादी हुई, जैद से औलाद हुई। तो इन दोनों से, जैद और अबू बकर से जो के नुस्खे से जो औलाद है आयशा को, तब यह आपस में भाई अखियाफी भाई कहलाएंगे। अखियाफी भाई बहन तीन हालतें हैं, अगर एक हो तो सुलुस, एक से ज्यादा हो तो सुलुस, और अगर असले मुज़क्कर और फ़रए मुतलक हो तो महजूब। असले मुज़क्कर मतलब क्या हो, फ़रए मुतलक का मतलब यह है कि बेटा बेटी हो, पोता पोती हो। चौथा यह है शौहर की हालत। शौहर की दो हालतें हैं, एक हालत यह है कि मरने वाले की औलाद मौजूद है, चाहे शौहर से चाहे इसी शौहर से हो, तो औलाद मौजूद है तो रुबू, अगर औलाद मौजूद नहीं है तो निस्फ। ये चार मर्दों के हालात हुए, मैंने ये चार हालत पढ़ाए।